لاک ڈاؤن کا ڈیسیژن ہوا ہے پاکستان میں اور باقی کنٹریز میں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن بھی نان سیریس ہوا تو اکانومی تو تباہ ہو ہی رہی ہے لاک ڈاؤنز کے ساتھ، کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، مگر یہ کنٹینیو کرے گی، اس کا سپین بڑا لمبا ہو جائے گا۔ یہ سیریس لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کرفیو کی طرح، اور اگر کرفیو کی صورت میں لاک ڈاؤن کو کامیاب نہیں کرائیں گے اور لوگ پھر بھی نکلتے رہیں گے اور گھومتے رہیں گے اور گھروں میں آتے جاتے رہیں گے، اور لاک ڈاؤن کا مطلب ہالیڈیز ہیں، چلو فیملی آ گئی، بیٹھ گئے، گپ شپ لگائی، اگر اس طرح کی اور فریکوینٹلی آنا جانا یا اجتماعات میں بیٹھنا اٹھنا رہے گا تو پھر یہ ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ یہ ٹریولر کے ذریعے ٹریول کرتا ہے کرونا وائرس یا کووڈ-19، یہ منتقل ہوتا ہے منتقل ہونے والے لوگوں کے ساتھ، یہ چلتا ہے چلنے والوں کے ساتھ، تو یہ کنٹینیو کرے گا تو گویا لاک ڈاؤن بھی ہوا اور اس کی جڑ بھی نہ کٹی۔ لاک ڈاؤن سخت کرفیو کی شکل میں ہونا چاہیے تاکہ اس کی جڑ کٹ جائے کلیتاً۔ پھر یہ 15 دن، مہینہ، ممکن ہے 1.5-2 مہینے تک کنٹینیو کرنا پڑے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، مگر اگر جتنی سختی سے کریں گے اتنا جلد اس وبا سے، عذاب سے نجات ملے گی۔ اور لاک ڈاؤن کر کے اس کے اندر جتنی نرمی کریں گے، وہ جو پریشانی آنی ہے اس کو 15 دن میں ختم ہو لینے دیں، مہینے میں اس کو ختم ہو لینے دیں۔ اگر نرمی رہی اس کے اندر تو پریشانی برقرار رہے گی، بڑھتی رہے گی، نہ یہ ختم ہوگا نہ پریشانی ختم ہوگی، تو تدبیر جو ہے وہ بھی ناکام ہو جائے گی۔ یہ تدبیر جب انسان کرے تو پورے طریقے سے کرے کہ اس کا کوئی پہلو کمزور نہ رہے، گھر کے اندر بھی لوگ عمل کریں، باہر لوگ عمل کریں، اور ہر لحاظ سے اس پر عمل کریں۔ یہ پوری قوم کا ایک قومی، ملی، دینی فریضہ ہے، انتہائی سنجیدگی سے، پوری توجہ کے ساتھ اس کو پورا کریں اور اپنی جانوں کو بچائیں، اپنے اعزاء اقارب کی جانوں کو بچائیں، اپنی سوسائٹی کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پورے ملک کے لوگوں کو اور پورے عالم انسانیت کی جانوں کو بچائیں۔ جان کا بچانا فرض ہے اور باقی سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔